اور جو دل اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائے نہ ان دلوں کو کشادگی ملتی ہے اور نہ ہی ان دلوں پر نور ملتا ہے، وہ دل سخت ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بات نازل کی ہے، یعنی قرآن۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین کلام کو نازل کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتاب متشابہ مثانیہ، یہ قرآن مجید ہے، کتاب ہے جس کی آیتیں اپنے نظم اور معانی میں ملتی جلتی ہیں اور جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، جن آیتوں کا مضمون ملتا جلتا ہے اپنے معانی میں، مفہوم میں، کوئی آیت بھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے، ہر آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے، تصریح کرتی ہے، شرح کرتی ہے، بیان کرتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس قرآن سے ان لوگوں کے دل، ان لوگوں کی جسمیں خوف زدہ ہو جاتی ہیں، کبکبار تاری ہو جاتی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے جسم کبکبا جاتے ہیں اس قرآن سے۔ جب وہ قرآن کا پیغام سنتے ہیں ان کی روح کانپ جاتی ہے، ان کا جسم کانپ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 22، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دل اللہ کے ذکر سے محروم ہوتے ہیں انہیں نہ کشادگی نصیب ہوتی ہے نہ نور نصیب ہوتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں، انہی کے دل اور جسم اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے دل اور جسم اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ذکر سے ہی خشیت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو نور ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو کشادگی ملتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہے وہ اپنی ہدایت سے نواز دے۔ یعنی کسی بھی دل کو اللہ کی یاد مل جانا، اس کی اطاعت مل جانا، اس کا تقوی مل جانا، خشیت مل جانا، اس کا ذکر مل جانا، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ اللہ ہدایت سے نواز ہے جس سے چاہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی حامی نہیں ہوتا، اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جسے اللہ گمراہ کر دے۔ تو یعنی گمراہی بھی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، جو اللہ سے تعلق توڑ دیتے ہیں، اس کے ذکر سے تعلق توڑ دیتے ہیں، اس کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، گمراہی بھی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور سورۃ الزمر، یہ 39 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 45 میں دیکھیں، اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 44 میں اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اللہ کا ذکر تنہا کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ 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 وہ کچھ ضربے لگاتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، تو فرمایا بعض دل ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں،
ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا نا کہ دلوں کو کشادگی ان کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دلوں کی تنگی انہیں نصیب ہوتی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، ان کے دل گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں، تشدد پسندی کا شکار ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور فرمایا جب اللہ کے علاوہ ان کے بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس وقت خوش ہو جاتے ہیں۔ مشرکین، کفار، منافقین جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جائے تو اس وقت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو اپنے دل سے یاد کرتے ہیں، ان کے دل گھٹن کا، تنگی کا شکار نہیں ہوتے، ان کے دل کشادہ ہوتے ہیں، فراہ ہوتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر نور برس رہا ہوتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتے ہیں۔ تاجدار کائنات، خاتم النبیین، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کی اس حوالے سے فضیلت بیان فرمائی ہے، فضائل بیان فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6044، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اس حدیث نمبر ہے 779، اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان میں، مسند ابو یعلا میں، امام بہقی کی شعب الایمان میں، اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث درج ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو دل اللہ کا ذکر نہیں کرتے، گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں، گھبراہٹ کا، بے چینی کا، اور ان کے دل تنگ ہوتے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے دل موت کی کیفیت سے دوچار ہے، ان کے دل تاریکی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، موت کی کیفیت میں ہیں۔ حضور نے اس لیے فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال ایسے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ وہ مردہ ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال ایسے ہیں جس طرح زندہ اور مردہ۔ بظاہر آنکھوں سے کوئی بندہ دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، سارے کوئی مشرک ہے، کافر ہے، بت پرست ہے، صالح ہے، مومن ہے، عبادت گزار ہے، ہر کوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، ٹانگوں سے چلتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ اب یہاں جو زندگی اور موت کو فرمایا، یہ وہ زندگی اور موت ہے جس کا تعلق روحانیت سے ہے، روح سے جس کا تعلق ہے، نور سے جس کا تعلق ہے، کہ ان کی روح مردہ ہو جاتی ہے، ان کو ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف راغب نہیں ہوتے، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہوتے، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے لذت نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اسی طرح ہے جس طرح زندہ اور مردہ۔ مثل الحی والمیت، اور صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث 779 اور صحیح ابن حبان میں
854 نمبر حدیث اور دیگر کتب حدیث میں، اس میں حضور نے فرمایا مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ۔ اب یہ دیکھیں ایک اور حدیث مبارک اسی حوالے سے حضور نے فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ فِيهِ، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان دونوں گھروں کی مثال ایسے ہیں مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، جس طرح زندہ اور مردہ ہوتا ہے۔ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرے، تلاوت قرآن کی شکل میں، ذکر اذکار کی شکل میں، تسبیحات کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، درود شریف کی شکل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرے۔ فرمایا جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ اس طرح ہے کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ گھر ہیں، اور جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ مردہ گھر ہیں۔ حضرات محترم، یہ آقا علیہ السلام نے گھر کی بات کی، اور پچھلی حدیث میں نے آپ کو سنائی حضور علیہ السلام نے خود اس بندے کی بات کی جو ذکر کرتا اور جو ذکر نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے مومن صالح، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب، اللہ کا اتنا ذکر کرتا ہے، اس کی اتنی یاد کرتا ہے، صبح شام رات دن ہر وقت اللہ اللہ جپتا ہے، اس کا دل اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی زبان اللہ کو یاد کرتی ہے، وہ اتنا زیادہ کثرت سے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو نور کا بستر بنا دیتا ہے، نورانی رحمت بنا دیتا ہے۔ تو جو اس بندے سے جڑتا جاتا ہے اللہ اس سے بھی نور کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے، اللہ اس سے بھی نور دے دیتا ہے، ان لوگوں کو بھی نور مل جاتا ہے جو اہل اللہ سے اہل الذکر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب حضور نے فرمایا کہ ذکر کرنے کی برکت سے گھر زندہ ہو جاتے ہیں، تو کیا مومن کا دل زندہ نہیں ہوگا؟ مومن کا دل زندہ وہ بھی لازمن ہوگا۔ جب اہل ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھروں کو زندہ فرما دیتا ہے، یعنی مطلب کیا کہ وہاں روحانیت کی لہریں بہہ رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حیات کی، روحانیت کی، زندگی کی، نور کا فیضان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حیات ہوتی ہے۔ تو جو غافل بندہ بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہے ان کے دل بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کے دل بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اہل اللہ کے جو مراکز ہیں، اولیاء و صالحین کے جو مراکز ہیں، جو اہل اللہ کے مزارات ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے جو اہل اللہ ہے، اکابرین ہے، جب گناہگار بندہ، غافل بندہ ان کے مزارات پر جاتا ہے، ان کے مساجد پر جاتا ہے، ان کے رہنے کی جگہ پر جاتا ہے، تو غافل بندے کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ اس جگہ کی برکت سے زندگی عطا فرما دیتا ہے، زندگی عطا فرما دیتا ہے، اسے نور مل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حیات اور نور مل جاتا ہے۔ حضرت سعد بن عبداللہ تستری اہل اللہ میں سے ہوئے ہیں، اولیاء و صالحین میں سے، وہ فرماتے ہیں حیات القلوب اللاتی تموت بذکر الحی الذی لا یموت۔ لوگوں جن کے دل مردہ ہو گئے ہیں، جن کے دل مردہ ہو گئے ہیں، ان کے دل اس ذات کے ذکر سے زندہ ہوں گے جو حی قیوم ہے، جو اللہ حی قیوم ہے، ان کے دل اس اللہ رب العزت کی یاد سے ذکر سے زندہ ہو، جو جس کو کبھی موت نہیں آتی۔
اور حضرت امام بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اپنے مرید کو کسی مصاحب کو انہوں نے نصیحت کی بِحَسْبِكَ أَنَّ قَوْمَ الْمَوْتَى تَهْجَ الْقُلُوبُ بِذِكْرِهِ وہ فرماتے ہیں اپنے مریدین کو، مصاحبین کو، اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنا دل زندہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنا دل زندہ کرنا چاہتے ہو تو تم اہل اللہ کے مزارات پر جایا کرو، جو اہل اللہ وصال فرما گئے ہیں ان کے پاس جایا کرو اور ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ ان کے ذکر سے دلوں کو زندگی نصیب ہو جاتی ہے، دلوں کو حیات نصیب ہو جاتی ہے، ان کے ذکر سے دلوں کو حیات نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ قَوْمًا أَحْيَاءٌ تَقْفُ الْقُلُوبُ بِرُؤْيَاتِهِمْ اور بہت سے زندہ پھرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ کسی ایسے گناہگار کو، غافل کو، کسی اللہ کے منکر کو، اللہ کی یاد سے غفلت کرنے والے کو جب ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے عامت الناس کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ غافل لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے دلوں کو مردری نصیب ہوتی ہے، دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور اہل اللہ، اہل ذکر، اولیاء و صالحین کے ساتھ بیٹھنے سے دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں، عام مثالیں ہم کہتے ہیں فلاں بندے کی صحبت میں نہ بیٹھو، کہ اگر تم اس کے پاس گئے تو جس طرح معاذ اللہ وہ شرابی ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، تو تم میں بھی وہ عیب آ جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر اس کا دل مردہ ہے تمہارا دل بھی مردہ ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا معاشرے میں کہ فلاں برے بندے کے پاس اپنے بچوں کو نہ بھیجو، جن برائیوں میں وہ مبتلا ہے تمہارے بچے بھی مبتلا ہو جائے گے۔ تو جس طرح برائی ایک بندے کی، انسان کی برائی دوسرے بندے میں آ جاتی ہے، برے کی صحبت دوسرا بندہ اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح یاد رکھے جو اہل اللہ، اولیاء و صالحین کی محفل میں جاتے ہیں تو جیسے ان کے دل ہوتے ہیں ان کے دلوں کا رنگ بھی دوسروں پر چڑھ جاتا ہے، ان کا رنگ بھی دوسروں پر چڑھ جاتا ہے، اور وہ بھی اپنے رنگ میں عوام کو رنگ دیتے ہیں۔ اہل اللہ، اولیاء و صالحین غافلوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں اور اولیاء کی مجلس نہ چھوڑیں، اولیاء و صالحین کی مجلس صحبت نہ چھوڑیں اور غافلوں کی مجلس میں نہ جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ارشادات بھی فرمائے اسی حوالے سے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنن ابی داؤد میں، امام نسائی کے سنن الکبریٰ میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ طریقۃ، فرمایا جو بندہ کسی جگہ بیٹھا اور وہاں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا، جو بندہ بھی کسی جگہ بیٹھا، کسی مجلس میں، محفل میں، دوستوں کے ساتھ تنہائی میں، خلوت میں، اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا تو فرمایا کانت علیہ من اللہ طریقۃ، تو اللہ کی طرف سے اسے اس بات پر خسارہ ہوگا، یعنی وہ گھاٹے میں جائے گا، نقصان میں جائے گا، اسے نقصان ملے گا، وہ خسارے میں ہوگا۔ اور فرمایا وَمَنِ اسْتَجَعَ مَسْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ، اور جو شخص اپنے بستر پر جائے وہاں جا کر اللہ کا ذکر نہ کرے،
بستر پر گیا سونے کے لیے اور غفلت کی حالت میں سو گیا، نہ کلمہ پڑھا، نہ آیت الکرسی پڑھی، نہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، نہ کوئی اور ذکر اذکار کیا، سونے کے اپنے بستر پر گیا، غفلت کی حالت میں سو گیا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کانت علیہ من اللہ قرۃ، تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے خسارہ ہوگا، یعنی وہ بھی گھاٹے میں گیا، اس کی نیند بھی گھاٹے میں گئی، اور جو مجلس میں کسی جگہ بیٹھا اس کا وہاں بیٹھنا بھی گھاٹے میں گیا، نقصان میں گیا، اس کی اتنی گھڑیاں، اتنے سال، اتنے لمحے گھاٹے میں گئے۔ تو فائدہ کس بات میں؟ فائدہ تو اس بات میں ہے، بندہ جس جگہ بھی بیٹھے، چاہے اپنے سونے کے بستر پر کیوں نہ اس کا لیٹنے کا ارادہ ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر جگہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، ہر جگہ ہر لمحہ تمہاری زبان پر، تمہارے دل میں اللہ کا ذکر جاری ہو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبانوں کو، اپنے جسموں کو، اپنے قلوب کو اپنے ذکر سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔